من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میں نسرین اختر آپ کی ہوسٹ آج کی بابرکت محفل میں آپ سب کا خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کی یہ محفل صرف ایک مجلس نہیں بلکہ اپنے آپ سے سوال کرنے کا ایک موقع ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن کی ایک ایسی آیت پر جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 85 کا پیغام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے کچھ حصوں کو تو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کا دین۔ جو آسان لگا اسے اپنا لیا، جو مشکل لگا اسے چھوڑ دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم بھی کہیں اسی راستے پر تو نہیں چل رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مطلب اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی سے اسلام یہ ویس پہ چلیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم تو نہیں اس راستے پر چل رہے، اللہ کا راستہ اختیار کریں۔ کیا ہم قرآن کو پورا اپنا رہے ہیں یا صرف اپنی پسند کے حساب سے اپنا رہے ہیں؟ قرآن تو پورا نور ہے، قرآن تو پورا نور ہے، پورا ہی اپنانا ہوگا۔ آدھا چھوڑ دینے سے دل کبھی روشن نہیں ہوگا۔ آج کا یہ درس ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے ہے، اسلام کوئی چوائس کا سسٹم نہیں بلکہ پوری زندگی کا نظام ہے۔ تو آئیے آج اس محفل میں ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم قرآن کو پورا اپنائیں گے بنا کسی شرط کے۔ اگر شرط لگایا تو پھر کیا فائدہ ہوگا، ہم کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ اسی جذبے کے ساتھ میں درس قرآن کا آغاز کرتی ہوں۔ میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کے لیے دعوت دیتی ہوں سسٹر سبوہی کو کہ اس خوبصورت آیت کی قرأت سے محفل کو پرنور کریں۔ سسٹر سبوہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء
من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین۔ بھیا کی بہت خوبصورت آواز میں پڑھا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اس کے بعد میں بلانا چاہوں گی زیبا تبسم، سسٹر زیبا تبسم کو، کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریں۔ سسٹر زیبا تبسم۔ سسٹر زیبا تبسم۔ نیکسٹ پلیز مے بی سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ آمین بھیا کی ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نور بھر دے آیت کی بابرکت سے۔ اب میں بڑھتی ہوں ورڈ ٹو ورڈ میننگ کی طرف۔ اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر امرین نشا کو۔ سسٹر امرین نشا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم پھر تم ہؤلاء وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من سے، دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم سات گناہ، والعدوان اور زیادتی کے، وَإِنْ اور اگر، یأتوکم وہ آئے تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہوا حالانکہ وہ، محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض کے، فما تو نہیں، جزاء بدلہ، من اس کا جو، یفعلو کرتا ہے،
ذالکا یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزیٌ رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الا طرف، اشدی شدید ترین، العذاب عذاب کے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل ہے، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ جزاکن اللہ خیرن کثیرا۔ آمین ویاکی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ورڈ ٹو ورڈ کو میں دعوت دیتی ہوں سسٹر نشاط فاطمہ کو۔ سسٹر نشاط فاطمہ۔ ثم تم، پھر تم، ہؤلائی وہ لوگ، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق گروہ، منکم اپنے سے، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی، وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم بدلہ دے کر چڑھائی کرتے ہو، وہو محرم حالانکہ حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض حصہ، الکتاب کتاب، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض بعض حصہ، فما جزاء تو کیا سزا، من یفعل جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی، فی میں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب سخت عذاب، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل بے خبر، عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بارک اللہ فی علمک۔ قرآن کوئی طاق پہ سجانے کا سامان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لیں تو کوئی بات بنے۔ اسی کے ساتھ میں ترجمہ کے لیے اب میں دعوت دیتی ہوں اصطلاحی ترجمہ کے لیے سسٹر اسماء رحمان۔ سسٹر اسماء رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 85 کا اصطلاحی ترجمہ۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، اور اگر وہیں آوے تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی، تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو، سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے،
مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پہنچائے جاویں سخت سے سخت عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کسی بھی کام سے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین بھیا کی بارک اللہ فی علمک۔ اسی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے تفسیر ضروری ہے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر نشرہ عرفان کو۔ سسٹر نشرہ عرفان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 58 تفسیر۔ آیت نمبر 85۔ جی، آیہ نمبر 85۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے تھے، آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ دوسری طرف بت پرستوں کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج سے تھی۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا۔ نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بلا واسطے ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے، وہاں قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے۔ یہ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خانامہ بربادی میں حصے دار ہوتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ سے یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے، اسی نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا۔ ان احکام کا تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ صدق اللہ عظیم۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک۔ اب آیت کے خلاصہ یعنی مفہوم بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر شگفتہ یاسمین کو۔ شگفتہ یاسمین۔ جی، یہاں پر بنی اسرائیل کے شریعت کے بارے میں تلقین کی جا رہی ہے۔ شریعت کی کسی حکم کو مان لیتے تھے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے، اور جو مکمل شریعت پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ان کا یہ تھا ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت قبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کو مان لینا اور بعض باتوں کو چھوڑ دینا یا ان پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا وجہ یہ بات تو نہیں ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو مان لیتے ہیں اور کچھ باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آپسی لڑائیوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کس طرح قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تورات کا استعمال کرتے تھے، یعنی وہ اپنے خواہشات کے مطابق تورات پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کیا اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیا جن پر عمل کرنے میں ان کے خیال کے مطابق ان کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ اس دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ہم کو اللہ کے کسی بھی حکم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ سردی کی وجہ سے ہم فجر کی نماز چھوڑ دیں اور بقیہ نمازیں یہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اس دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر اور عارضی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا اور کیسے مرے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھانے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ لباس نہیں پہن سکتے، اور نہ ہی ایک وقت میں ایک سے زائد کمروں کا استعمال کر سکتے۔ لیکن دنیا میں ہم گنتی کے کچھ سال گزارتے ہیں
हमेशा नहीं रह सकते। इसलिए ये बहुत ही हिमाकत की बात होगी कि दुनिया के खातिर अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक फरमान के मुताबिक है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने नकल किया कि दो काम ऐसे हैं कि उनकी सजा दुनिया में ही दी जाती है, जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी। अल्लाह के दीन को मुकम्मल इताअत करना और किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि उन लोगों के लिए दोहरा अजाब है जो दीन पर अपनी पसंद के मुताबिक अमल करते हैं। अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करने वालों को खास तंबीह दी जा रही है। और हमें दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह हमें इस बात से बचा कि हम सिर्फ उन अहकामात को माने जो आपने हमें दिया है। और हमें सोचना भी चाहिए कि इस आयत के बयान किए गए दोहरे अजाब को याद रखना चाहिए ताकि अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू रख सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आमीन भैया की माशाल्लाह बहुत अच्छा मफहूम एक्सप्लेन किया। बारकल्लाहु फी इल्मिक। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए है। इसके लिए मैं दावत देती हूँ अमल की बातों के लिए सिस्टर आसिफा को। सिस्टर आसिफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 85 से अमल की बातें। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला बनी इसराइल के एक गलत अमल का जिक्र करते हैं कि वो अपनी कौम के बाज़ लोगों को कत्ल करते, कुछ को घरों से निकालते और फिर जब वही लोग कैदी बनकर आते तो फिदिया देकर छुड़ाते थे। हालांकि असल में उन्हें ना कत्ल करना था और ना बेदखल करना था। इस आयत से हमें चंद अहम अमली बातें नसीहतें मिलती हैं। नंबर 1, दीन को मुकम्मल अख्तियार करना। सिर्फ वही अहकाम ना माने जो आसान लगे, बल्कि दीन को मुकम्मल तौर पर अपनाना ज़रूरी है। नंबर 2, दोहरा मयार, हिपोक्रेसी ना रखें। अपनी सहूलियत के मुताबिक कुछ अहकाम मानना और कुछ छोड़ देना मुनाफिकत की अलामत है। नंबर 3, इंसानी जान की हुर्मत। किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाना या जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 4, जुल्म और नाइंसाफी से बचना। किसी को उसके घर से निकालना, हक मारना या ज्यादती करना सख्त मना है। नंबर 5, अहकाम इलाही में कंसिस्टेंसी। अगर एक हुक्म पर अमल कर रहे हैं तो दूसरे को छोड़ना दुरुस्त नहीं। दीन में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, अपने अमाल का मुहासबा। हमें हर वक्त अपने अमाल का मुहासबा करते रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम भी कहीं अपनी ज़िंदगी में चुन चुन कर दीन पर अमल तो नहीं कर रहे हैं। नंबर 7, इंसान को हर हाल में सच्चाई और इंसाफ पर चलना चाहिए। नंबर 8, अल्लाह ताला हर इंसान के अमाल को देख रहा है, इसलिए हमें हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए। 9, जो लोग अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करते हैं उनके लिए आखिरत में सख्त हिसाब है, इसीलिए हमें तौबा और नेक अमल की तरफ ध्यान देना चाहिए। अल्लाह पाक जितनी भी बहनें इस महफिल में इकट्ठा हैं, अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाकर हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। माशाल्लाह। इसके बाद मैं आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के लिए दावत देती हूँ। अब सवाल जवाब का सिलसिला है। इसके लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर नसरीन फातिमा साहिबा। सिस्टर नसरीन फातिमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 85 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में बनी इसराइल से क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला अल्लाह फरमा सुब्हानहू रहे हैं तआला कि इस आयत में फरमा रहे हैं कि तुम ही वो लोग जो कत्ल करते हो और आदमियों का में से कत्ल उनके घरों करते से हैं निकाल देते हो। और जी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बनी इसराइल अपने भाइयों के साथ क्या करते थे? बनी इसराइल अपने भाइयों के उनके साथ साथ ज्यादती जाति करते थे, बजाय उनकी मदद करने के बजाय और उनकी उनके मदद खिलाफ करने दुश्मनों की के मदद करते थे। खिलाफ दुश्मनों की मदद करते थे। जी बिल्कुल सही जवाब।
کوشچن نمبر 3 ہے تظاہرون کے کیا معنی ہیں؟ چڑھائی کرنا. چڑھائی کرنا. تظاہرون کا معنی ہے چڑھائی کرنا. جی ماشاء اللہ بالکل صحیح جواب. کوشچن نمبر 4 ہے بنی اسرائیل کن لوگوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے؟ اپنے آدمیوں کو اپنے آدمیوں کو جب وہ آتے تھے تو قیدی انہیں بنا فدیہ دے کر کے ان چھڑا کے لیتے تھے. پاس آتے تھے تو ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے. جی بالکل صحیح جواب. کوشچن نمبر 5 ہے کیا بنی اسرائیل تورات پہ ایمان رکھتے تھے؟ جی بنی اسرائیل جی ہاں تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے تھے اور کچھ حصے پر انکار کرتے تھے. پر ایمان رکھتے تھے اور کچھ حصوں کا انکار کرتے تھے. جی ماشاء اللہ بالکل صحیح جواب. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کوشچن آنسر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کے لیے سسٹر سمرین کو دعوت دینا چاہتی ہوں. سسٹر سمرین. جی آیت سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر. فرسٹ کوشچن ہے بنی اسرائیل کا آپس میں لڑنا کس بات کی نشانی تھا؟ یہ ان کی نافرمانی اور نافرمانی اور اللہ سے دوری فرمانی اور کی دھرمی نشانی اور تھی. اللہ کی بات. دوری کی نشانی تھی. جی بالکل صحیح آنسر ہے. سیکنڈ کوشچن ہے قیدیوں کو چھڑانے کے باوجود ان کا عمل غلط کیوں تھا؟ کیونکہ خود ہی ظلم کرتے تھے پھر بعد بعد میں میں نیکی پہلے وہ کرتے خود تھے. ہی ظلم کرتے تھے پھر بعد میں نیکی کرتے تھے. یہ جی منافقت. جی جی بالکل صحیح آنسر. تھرڈ کوشچن ہے آخرت کے عذاب کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ لوگ ڈریں اور پورے دین پر عمل کریں اور نہ عمل آدھے کریں ادھورے دین پر. عمل کریں. جی نہ کہ بالکل آدھے صحیح. ادھورے پر. جی فورتھ کوشچن ہے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید بیان کی ہے؟ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ دنیا نے میں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت رسوائی اور آخرت میں سخت اللہ نے عذاب ایسے ہے. لوگوں کے لیے سخت عذاب کا حکم دیا. جی دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. جی لاسٹ کوشچن ہے اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں سبق ہمیں ملتا ہے اللہ کے کہ کاموں کو اپنے کاموں کو پورے دل سے ماننا چاہیے اور ہمیں اپنے اللہ سچائی اور کے انصاف پورے کے دل ساتھ سے ماننا چاہیے چلنا اور چاہیے. انصاف کا اپنی ساتھ سہولت دینا کے چاہیے. مطابق دین اپنی کو نہیں سہولت کے بدلنا چاہیے. مطابق دین کو نہیں بدلنا چاہیے. بدلنا چاہیے. جی ہمیں ہمیشہ انصاف اور سچائی کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل صحیح آنسر آپ لوگوں نے دیا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سب کو عمل کی توفیق دے اور بنی اسرائیل جیسا نہ بنائے, اللہ کو راضی کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. اب میں گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ترنم میم کو. سسٹر ترنم میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشچن نمبر 1 آیت نمبر 86 سے پہلا کوشچن ہے انفسکم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. جی الحمدللہ. کوشچن نمبر 2 تخرجون میں فائل کیا ہے؟ فائل ہے. کیسی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ ایکو ہو رہی ہو. ہاں ہاں چلیے. یہ آج کی وہ ہے کیا ہے؟ ترنم باجی آپ اپنا انمیوٹ کریے. جی جی کچھ اس میں پرابلم ہو گئی تھی موبائل میں. سرکاری کچھ ہاں سر بند کریے اس کو. کہاں ہے یہ؟ کوشچن نمبر 3 ہے تظاہرون کس باب سے ہے؟ ثلاثی مجید بھی حرکین مزید بھی حرفین باب سے تفاعل. کوشچن نمبر 4 تظاہرون کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ کوشچن نمبر 5 والعدوانی معطوف ہے یا معطوف علیہ؟ معطوف ہے. معطوف. کوشچن نمبر 6 یاتوکم میں کم ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی.
क्वेश्चन नंबर 7, तुफादू मजजूम क्यों है? इन शर्त जाज़िमा की वजह से। शर्त जाज़िमा की वजह से। शर्त जाज़िमा, अज़वात शर्त जाज़िमा की वजह से। इंशाअल्लाह बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8, हुआ मुहर्रमुन में हुआ क्या है और मुहर्रमुन क्या है? हुआ मुब्तदा है, मुहर्रमुन और मुब्तदा है, मुहर्रमुन मुहर्रमुन खबर है। क्वेश्चन नंबर 9, तुमिनूना किस बाब से है? बाबे इफ़ाल मजीद फी माशाअल्लाह, बहुत अच्छे जवाब। क्वेश्चन नंबर 10, इस मौसूल के बाद आने वाले जुमले को क्या कहते हैं? सिला। सिलतुल मौसूल कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11, युरद्दूना मारूफ है या मजहूल? मजहूल है। मजहूल है, मजहूल। वेरी गुड माशाअल्लाह, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आमीन वैयाही, माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर आपने किए, बारकल्लाहु फी इल्मिक। अब मैं हदीस की तरफ चलती हूँ। जिस शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, यानी उस पर अमल किया और लोगों में उसको राइज किया, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। आइए हम सब मिलकर हदीस सुनते हैं और उस पर अमल भी इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए मैं दावत देती हूँ हदीस के लिए सिस्टर सदफ मलिक। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी प्यारी बहनों, आज की हदीस हमें ज़बान की हलाकतों के एक डरावने अंजाम से आगाह करती है। हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक झंझोड़ देने वाला फरमान है जो सही मुस्लिम में दर्ज है, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, यानी चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, समझते हैं कि चुगली, नमीमा असल में क्या है। चुगली का मतलब है एक शख्स की बात दूसरे तक इस नीयत से पहुंचाना कि उनके दरमियान फसाद, नफरत या दुश्मनी पैदा हो जाए। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या गीबत और चुगली एक ही चीज है? नहीं, इनमें एक बारीक मगर अहम फर्क है। गीबत किसी की गैर मौजूदगी में उसकी ऐसी सच्चाई बयान करना है जो उसे बुरी लगे, और चुगली, इसका मकसद हमेशा दो लोगों को लड़वाना होता है। चुगलखोर दो लोगों के दरमियान आग लगाने का काम करता है। जरा तसव्वुर करें उस खौफनाक मंजर का जब हम अपनी बरसों की नमाजों, रोज़ों और तहज्जुद लेकर अल्लाह के सामने खड़ी हों, मगर हमारी सिर्फ एक बुरी आदत, ये बातों को इधर की उधर करने का जहर, हमारी सारी नेकियों को राख कर देगी। चुगली सिर्फ बातें फैलाना नहीं है, ये दिलों का बेरहम कत्ल है। इस गुनाह की संगीनी का अंदाज़ा इस वाक़ये से लगाएं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया कि इन दोनों कब्रों को अजाब हो रहा है। आपने बताया कि उनमें से एक शख्स चुगली खाया करता था। सोचे, ये गुनाह इतना संगीन है कि इसका अजाब मौत के फौरन बाद कब्र की तन्हाई से ही शुरू हो जाता है। ये वो चिंगारी है जो सगी बहनों को दुश्मन बना देती है और हंसते बसते घरों की दीवारों में नफरत की दरारें डाल देती हैं। इस गुनाह से बचने के लिए हमें अपनी जुबानों का मुजाहिद बनना होगा। और वो कैसे, आइए जानते हैं। चुगली का रास्ता रोकें। जब कोई बहन आपके पास आकर कहे, क्या तुम्हें पता है उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा, तो उन्हें वहीं रोक दें। मुस्कुराकर कहें, नहीं, और मैं सुनना भी नहीं चाहती क्योंकि वो मेरी बहन है। यकीन करें, आपका ये एक जुमला फितने की जड़ को हमेशा के लिए काट देगा। बात की तहकीक करें। शैतान का सबसे बड़ा हथियार गलत फहमी है। अगर कोई बात आप तक पहुंच ही जाए तो उस पर अमल करने से पहले उस शख्स से मिले और प्यार से पूछे। आधे से ज्यादा झगड़े सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की वजह से होते हैं।
زبان کو خیر کا ذریعہ بنائیں۔ اپنی زبان کو لوگوں کی برائی کے بجائے ان کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے استعمال کریں۔ جب آپ کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی تعریف کرتی ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے بھی ویسا ہی عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زبانوں کو وہ پاکیزگی اور مٹھاس عطا کرے کہ لوگ ہمارے پاس بیٹھ کر سکون اور سلامتی محسوس کریں۔ ہمارے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد کی میل کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالے۔ ہمیں ان مخلص بندوں میں شامل کرے جو بکھرے ہوئے دلوں کو پروتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر جنت الفردوس کے محلوں کا وارث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین ویا کی ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اللہ ہم سب کو اپنے زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور صحیح بات بولنے والا، حق بات بولنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کے بلند اخلاق و صفات کی جائے اور انہیں معلوم کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی سنتوں کا اتباع ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سیرت النبی نہایت پاکیزہ موضوع ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین کن مراحل سے گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ اسی کے ساتھ میں ازواج مطہرات کے لیے دعوت دیتی ہوں سسٹر شازیہ سعید کو۔ سسٹر شازیہ سعید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر شعبے میں ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر دور کو ہمیں کس طرح گزارنا ہے اس کا طریقہ بھی سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں شادی جیسے ایک خوبصورت، مضبوط اور نازک رشتے کو کیسے نبھانا ہے یہ بھی سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، جن میں بیوہ، طلاق شدہ، کنواری، غیر برادری اور مزاج کی تیز بیویاں بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کے والدہ کا نام فاطمہ بن زائدہ تھا۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو ملک شام کا سفر کیا، اور جب آپ کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا چاروں اور پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دوگنا دوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قبول کر لیا،
معاہدہ قبول کر لیا تو انہوں نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیے گا۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کے آمد کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب ان کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر ایک نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ میں وہ پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ بھی کہتے تھے۔ جب ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تو پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیم سے ہوا تھا اور ان کے دو لڑکے ہندہ بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہیں، اور ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہندہ بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ کی دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کی حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفس بنفس امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت گزاری میں نثار کر دی، جن کے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ امام احمد داؤد
و نسائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم و حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں عبرت آ گئی، یعنی رشک آ گیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، خدیجہ کے سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور ایک اور حدیث اسی کی نقل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے غیرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے میں چڑھ جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی ہیں جو آپ کی بیوی تھیں۔ میرے یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں بے شک وہ تھیں۔ ایک اور حدیث میں نقل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ اس حدیث کو امام سہیل نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں مصروف رہیں، اور ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور اس دور میں آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اور آپ کو اس کا اتنا غم ہوا کہ انہوں نے اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں شادیوں کو کھیل سمجھ لیا گیا ہے، اس لیے شادیاں بہت زیادہ ٹوٹ رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان پر عمل کرنے کی نصیحت کریں۔ بیٹوں کو سکھائیں کہ کیسے اپنی شریک حیات کے ساتھ نبھانا ہے اور ان کی عزت کرنی ہے۔ بیٹیوں کو سکھانا چاہیے کہ اپنے شوہر کی کس طرح عزت اور خدمت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہے۔ اس سے ایک عظیم معاشرہ بنے گا اور گھروں میں امن اور سکون قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین ویا کی ماشاء اللہ، بہت اچھا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا سیرت النبی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فالو کرنے والا بنائے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس محفل کو اپنی شرکت سے روشن کیا۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا۔ اور اب میں پروگرام کے اختتام کے لیے دعا ہوگی، اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر نشاط فاروقی کو۔ سسٹر نشاط فاروقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ويوم يقوم الحساب اللهم أجرنا من النار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے کلام کی اس بابت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ جو وقت ہم نے یہاں گزارا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری اس معمولی کوشش کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دل کمزور ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ قرآن کو ہماری زندگی کا راستہ بنا دینا اور ہماری قبروں کا نور بنا دیجیے۔ یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو قرآن ہمارے ساتھ ہو اور قیامت کے دن یہ ہماری حق میں سفارش کرنے والا بن جائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجیے، ہماری آنکھوں میں صرف تیرا ہی خوف ہو اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس محفل میں بیٹھنے والے ہر فرد پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، جو یہاں موجود ہیں جو نہیں آ سکے سب کو اپنی حفاظت میں رکھیے۔ یا اللہ یہ گھر میں قرآن کی روشنی پھیلا دے ہم سب کے گھروں میں۔ اللہ ہر دل کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو حیات ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا رب ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن مصیبت میں ہیں ان سب کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ناگہانی آفت سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت اور امن عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتے تو نے بنائے ہمیں ان رشتوں کو جوڑنے والا بنا، اس حق کو پورا ادا کرنے والا بنا۔ ہمارے رزق میں برکت اور پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ رزق پاک ہو، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، انہیں نمازی اور پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے نہ ہو رہے ہوں ان کے رشتوں کا بہترین انتظام فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ
ہمیں دجال کے فتنے سے بچا، ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔